الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اب تک 4 لیسن کر لیے ہوئے ہیں اپنے کورس کے، اور اس میں جو پچھلے 2 لیسن ہم نے کیے ہیں، لیسن نمبر 3 اور 4، اس میں ہم نے بہت اہم موضوع کو کور کیا تھا جو تھا وسعت کے بارے میں، اسم کی وسعت، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، یعنی یا تو عام اسم ہوتا ہے یا پھر خاص ہوتا ہے۔ یہ اس کو سمجھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم اسم کو استعمال کرتے ہوئے اسمیہ جملہ بنائیں تو معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے چونکہ جملے میں بنانے کا طریقہ مختلف ہے، تو اس لیے ہمیں پہچان ہو کہ جو ہم اسم استعمال کر رہے ہیں وہ نکرہ ہمیں چاہیے یا معرفہ چاہیے، تو تاکہ ہم اس کی جو پراپر فارم ہے جو اس جملے میں چاہیے وہ ہم صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح جو وسعت کے علاوہ جب ہم نے طے کر لیا کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو اس کے بعد اب 3 باتیں اور ہیں ہمیں۔ تو اگلی بات جو ہے وہ ہے جنس کے بارے میں، کہ آیا اسم جو ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو یہ معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم کسی بھی زبان میں کوئی بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جیسے ہم عام طور پر اردو اور انگریزی یہ 2 زبانیں جانتے ہیں، تو جس طرح سے ہم اردو میں کوئی بات کرتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ جی سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو اب سورج اور مشرق یہاں تک تو مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جب میں نے کہا نا نکلتا ہے، اب نکلتا ہے یا نکلتی ہے یہ 2 مختلف فعل ہیں نا، تو میں نے نکلتا اس لیے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سورج مذکر سمجھا جاتا ہے اردو میں، تو اس لیے میں نے کہا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سورج مؤنث ہوتا تو میں کہتا سورج مشرق سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب میں کہوں کہ جی وہ آدمی لاہور میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو رہتا میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ آدمی ہے۔ اگر میں کہوں وہ عورت تو پھر میں کہوں گا رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے نا فعل کی بات، ایون اگر ہم اسم کی حد تک بھی رہیں تو ہم کہیں گے کہ جیسے میں کہوں کہ جی وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے یا وہ ایک اچھی ڈاکٹر ہے، تو اب حالانکہ اس میں کوئی نام استعمال نہیں ہوا، لیکن جب میں نے کہا نا وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے تو اچھا سے سننے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور اگر میں کہوں وہ ایک اچھی ڈاکٹر ہے تو سننے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی فیمیل کی ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ مذکر اور مؤنث کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم صحیح جملہ بنا سکیں۔ تو اسی لحاظ سے عربی زبان میں بھی یہ چیز ضرور پڑتی ہے، جب ہم جملہ بنائیں گے تو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اسم ہم استعمال کرنے لگے ہیں اس کی مذکر حالت کون سی ہے اور مؤنث حالت کون سی ہے۔ تو اس موضوع پہ آج کا ہمارا لیسن ہے، وہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی یہ ہے لیسن نمبر 5۔ 4 لیسن ہمارے ہو گئے، 5واں ہے کہ اسم اور اس کی جنس۔ اچھا، اب جس کو ہم جینڈر کہتے ہیں نا انگلش میں، یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اچھا یہ تو طے ہو گیا کہ جی اسم جو ہے وہ 2 اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی جنس جو ہے یا مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، جس کو انگلش میں مذکر کو میسکولن کہتے ہیں اور مؤنث کو فیمینن کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کسی اسم کی جنس معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم اس میں مؤنث ہونے کی علامت تلاش کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں اسم ہے ہمارے پاس اور اب ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا یہ مؤنث ہے یا نہیں۔ اگر وہ مؤنث ہے تو ٹھیک ہے، پتہ چل گیا یہ مؤنث ہے، اور اگر مؤنث نہیں ہے تو اس کا مطلب مذکر ہے۔
تو ہم بیس کریں گے مؤنث پہ. ٹھیک ہے جی. کیسے پتا چلے گا کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں؟ تو اس کے 3 طریقے بنائے گئے ہیں جی گرامر کے لحاظ سے. پہلا طریقہ ہے مؤنث حقیقی. ٹھیک ہے جی, مؤنث حقیقی. یہ 3 طریقے ہیں جس میں پہلا کیا ہے مؤنث حقیقی. ہم کرنے کیا جا رہے ہیں کہ ہم نے پہچاننا ہے کہ کوئی اسم مؤنث ہے یا نہیں ہے. تو اس کو ہم مختلف 3 طریقوں سے پرکھیں گے. اگر پہلے طریقے سے پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے تو بات طے ہوگی. اگر اس سے طریقے سے پتہ نہیں چلا تو پھر ہم دوسرے طریقے پہ جائیں گے. اگر اس سے بھی نہیں پتہ چلا تو پھر تیسرے طریقے پہ جائیں گے. ہم نے طے کرنا ہے کہ اس اسم کا جینڈر کیا ہے, کیا مؤنث ہے یا نہیں ہے. تو مؤنث حقیقی کیا ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں گے. یعنی اسم ہمیں پتہ چل گیا, اب ہم نے اس کے معنی پہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے. یعنی کیسے پتہ چلے گا حقیقی مؤنث کے؟ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوگا. مذکر یعنی جس کو ہم نر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میسکولن. تو اگر تو اس مؤنث کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ یا وہ لفظ کسی عورت کے نام کو ظاہر کرتا ہے تو وہ لازم مؤنث ہوگا. مثلا ماں. ٹھیک ہے, ماں ایسا لفظ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں. تو ماں کے اگینسٹ ہم اگر سوچیں کہ مذکر کیا ہے تو ہمیں فوراً ذہن میں آئے گا کہ باپ. ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹی اور بیٹا, بہن بھائی, بیوی شوہر, عورت مرد, لڑکی لڑکا. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں, وہ اسماء ہیں جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف رشتے ہیں. اور یہ مؤنث الفاظ ایسے ہیں جن کے اگینسٹ فوراً ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی مذکر رشتہ آتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں ماں, بیٹی, بہن, بیوی, عورت, لڑکی یہ سب مؤنث ہیں, حقیقی مؤنث ہیں. اسی طرح اگر ہم حیوانات یعنی جانوروں کے بارے میں دیکھیں تو یہ دیکھیے جیسے گائے, بیل. گائے کا ہم سوچیں تو ہمارے ذہن میں اس کا مذکر آتا ہے بیل. مرغی کے مقابلے میں مرغا. اور اسی طرح بکری اور بکرا, بلی بلا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں انسانی تعلقات سے بھی, حیوانوں کے لحاظ سے بھی. لیکن یہ اتنی مثالوں سے بات واضح ہو گئی کہ ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو تو وہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے, بہت آسان بات ہے نا. اچھا, اس کے بعد حقیقی مؤنث کی عربی میں مثال ہے. ابھی تو ہم اردو کی بات کر رہے ہیں نا. اب یہ دیکھیے, ابھی ہم بات کر رہے تھے نا ماں باپ کی, تو اردو میں ہم باپ کو والد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذرا پراپر زیادہ لفظ ہے. باپ عام طور پر کہتے ہیں, لیکن پراپر ذرا تھوڑا سا کوئی وہ لٹریری لفظوں میں دیکھیں تو والد کہتے ہیں. اور مؤنث اس کی کیا ہے والدہ, یعنی ماں کو ہم والدہ کہتے ہیں اردو میں. تو عربی میں والد کے لیے لفظ ہے ابن. اس کو ابن نہیں کہنا, با جو ہے نا وہ مشدد نہیں ہے. ابن, الف جو ہے حمزہ کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر تنوین, ابن. اور ماں کے لیے امن, یہ میم مشدد ہے, امن. ٹھیک ہے, تو یہ حقیقی مؤنث ہو گیا امن, کیونکہ امن کے مقابلے میں ابن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اختن, بہن کو کہتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ مذکر کیا ہے اخن, بھائی کو کہتے ہیں اخن. پھر ابنتن, یہ بیٹی کو کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مذکر کیا ہے ابن. پھر بنتن, لڑکی کو کہتے ہیں, اور ولدن, لڑکے کو کہتے ہیں, تو یہ بھی حقیقی مؤنث ہو گیا. امرأتن, عورت کو کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں رجلن, آدمی کو کہتے ہیں. تو یہ عربی الفاظ کی مثالیں ہیں جو حقیقی مؤنث کی ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ کو زور دے کے بتانا چاہوں گا, یہ جو ولدن ہے نا, جو لوگ نئے ہیں عربی زبان میں ان کے لیے یہ چیز ذرا قابل غور ہے کہ عام طور پر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو میں کامن ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات پرابلم یہ ہوتی کہ ہم کسی بھی اردو والے لفظ کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ عربی میں بھی ایسے ہوگا. تو وہ ہر لفظ چونکہ اردو والا عربی میں نہیں ہے, وہ کہ بہت سے الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں عربی والے اردو میں. جیسے ابھی آپ دیکھ لیں نا, یہ سامنے جتنے الفاظ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اردو اور عربی والا سیم ہو. ٹھیک ہے, تو والد ان کا تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی, کیونکہ اردو میں ہم کہتے ہیں والد, والد کہتے ہیں باپ کو, لیکن ولد جو ہے یہ عربی میں
لڑکے کو کہتے ہیں. تو یہ ولد اور والد صرف الف کا فرق ہے. یہ دیکھیے نا ولد یہ ہے لڑکا, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا دیکھ ولد, لیکن اگر اس میں الف لگ جائے تو یہ بن گیا والد. تو اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ولد لڑکے کو کہتے ہیں, والد باپ کو کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ولد اور والد کو آپس میں غلط ملت نہیں کرنا. اچھا نیکسٹ جی, مزید مثالیں کیا ہیں کہ خالن اور خالاتن. اچھا یہاں بھی قابل غور بات ہے کہ خالہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ماں کی بہن ہوتی ہے اس کو ہم خالہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اردو میں بھی آپ دیکھیے بریکٹ میں خالہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کا جو مذکر ہے وہ ہم اردو میں خالو کہتے ہیں, یعنی مؤنث خالہ ہے تو مذکر خالو ہے, لیکن عربی میں خالو نہیں ہے. اب یہ بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی کو پتا چلے کہ جی خالہ تو عربی میں بھی خالہ ہی ہے تو وہ سمجھ لے ہو سکتا ہے کہ جی پھر خالو بھی عربی میں ہوگا, لیکن عربی میں خال ہے. اگر پورا لفظ بولیں تنوین کے ساتھ تو پھر خالن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے کہ خالہ تو عربی میں بھی خالہ ہے لیکن مذکر عربی میں خالن. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اسی طرح چچا یا مامو جس کو ہم عام طور پر انگلش میں انکل کہہ دیتے ہیں تو وہ عمن ہے, مذکر مؤنث عمتن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اگر جانوروں کی بات کریں تو نملن چیونٹے کو کہتے ہیں اور نملتن مؤنث ہے اس کی چیونٹی. پھر بقراتن گائے کو کہتے ہیں اور ثورن بیل کو کہتے ہیں. اچھا بقرہ آپ کے ذہن میں ہوگا سورہ بقرہ ہے نا, تو وہ گائے کا ہے, وہاں سے مراد گائے, کیونکہ گائے کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں, تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ کا نام دیا گیا بقرہ. تو یہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور ثور کہتے ہیں اس کے مذکر کو بیل کو. اسی طرح جمل اونٹ کو کہتے ہیں اور ناقتن یہ اونٹنی کو کہتے ہیں. تو یہ عربی میں حقیقی مؤنث کی مثال ہے, ٹھیک ہے. حقیقی مؤنث بہت آسان ہے, امید ہے کہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب جو مؤنث کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ ہے وہ ہے مؤنث لفظی, یعنی جو لفظ ہے اس کو دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ مؤنث ہے. حقیقی تو ہو گیا نا کہ ایسا مؤنث جس کے اگینسٹ کوئی مذکر موجود ہو تو وہ ہم کہیں گے حقیقی مؤنث. اب دوسرا کیا ہے مؤنث لفظی. تو مؤنث لفظی کیا ہے جی, اگر لفظ مؤنث ہونے کی کوئی لفظی علامت موجود ہے تو اسے مؤنث سمجھا جائے گا. یعنی جو لفظ ہے جو اس میں اس کے اندر کوئی ایسی علامت ہمیں مل جائے کہ جس سے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ لفظ مؤنث لگ رہا ہے, تو پھر وہ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ مؤنث ہے. اس کے لفظی مؤنث ہونے کی علامات ہیں اور وہ 3 ہیں. ان میں سے پہلی کیا ہے کہ اسم کا آخری حرف تا ہوگا, یہ گول تا, جس کو ہم عام طور پر گول تا کہتے ہیں لیکن پراپر اس کا نام ہے تائے مربوطہ. تائے مربوطہ, مربوطہ کا مطلب جس میں ربط ہو, یعنی جو آپس میں جڑی ہوئی ہو. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا یہ والی تا, تو یہ تا مفتوحہ ہے یعنی کھلی ہوئی ہے. تو یہ تا یہاں پہ ہے, یہ تا مربوطہ یعنی جڑی ہوئی آپس میں جس کا ربط ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی تا مربوطہ, یعنی کسی اسم کے آخر میں اگر تا مربوطہ ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ مؤنث لفظی. دوسری علامت کیا ہے, اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہو. الف مکسورہ, مکسورہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, یعنی ویسے تو ہم الف جو ہے وہ ذرا جو ڈالتے ہیں, جیسے یہ اسم کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے نا, تو یہ ایک جس سائز کا اس کے اگینسٹ اگر یہ دیکھیں الف یہ چھوٹا سا جو ہے تو یہ الف مکسورہ ہے, یہ چھوٹا سا الف جس کو ہم کھڑا زبر کہتے ہیں نا اردو میں, یہ وہ والا ہے. اور آگے یہ حمزہ کی علامت جو چھوٹی یا کی طرح ہے, لیکن یہ ایکچولی حمزہ کی ایک شکل ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ حمزہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو کسی لفظ کے آخر میں اگر یہ سچویشن ہو کہ چھوٹا کھڑا زبر اور چھوٹی یا کی طرح کا حمزہ ہو تو یہ کہلائے گا الف مکسورہ. تو یہ اگر ہو تو پھر بھی وہ لفظی مؤنث ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تیسری اور آخری علامت کیا ہے اس میں مؤنث کی, کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو. ممدودہ یعنی ایسا الف جو مد کی شکل بن جائے. مد آپ سمجھتے ہیں نا, جو کھینچ کے پڑھتے ہیں, جو جس حرف کو ذرا لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں, اوپر ہم
عام طور پر جو تجوید کو نہیں جانتے ان کے لیے سمجھ لیں کہ جیسے ہم یہاں ایک مد کی علامت نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں الف کے اوپر مد ہے، یہ جیسے میں نے ابھی ڈالی ہے، تو یہ ممدودہ یعنی ایسا الف جو مد کا سبب بنے. تو تیسری شکل کیا ہوگی؟ الف ممدودہ، یعنی ایسے ہوگا کہ کسی حرف کے اوپر زبر ہوگی، یہ ہے جیسے، اور اس کے بعد الف ہوگا اور پھر حمزہ عین کی شکل کا اس کے اوپر پیش. یہ آپ کی سکرین پہ جو بنا ہوا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھاؤں. یہ حصہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ والا، یہ ہے الف ممدودہ، یعنی اسم کے آخر میں یہ تین چیزیں ہوں، ایک زبر ہو ایک حرف پہ، اس کے بعد الف ہو، اور اس کے بعد حمزہ عین والی شکل کا جو اس کے اوپر پیش ہو، تو یہ کہلائے گا الف ممدودہ. تو تیسری قسم کیا ہوئی؟ لفظی مؤنث کی کہ کسی اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہو. تو اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ تین ہیں چیزیں. پہلی کیا ہے؟ اسم کے آخر میں تائے مربوطہ ہو. دوسری قسم کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو. اور تیسری کیا ہے؟ جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو. اچھا، ابھی مثالوں سے یہ بالکل واضح ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیے مثالیں اس کی دی ہوئی ہیں. پہلی قسم جو ہے، یعنی اگر تا مربوطہ ہو آخر میں کسی اسم کے، تو وہ کیسی مثالیں ہیں؟ جیسے یہ دیکھیے جنتن. اب یہ جنہ اور آخر میں تا مربوطہ کے اوپر دو پیش ہیں، تو اس کا مطلب ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث ہے. اچھا، اب یہاں آپ ایک بات پہ غور کیجئے کہ جنہ جو ہے نا، اس کا مطلب اردو میں باغ، گارڈن جو ہے. تو اردو میں باغ کو ہم مذکر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری باغ ہے یا یہ پھلوں کی باغ ہے. میں کہوں گا یہ میرا باغ ہے یا یہ اسلم کا باغ ہے. اسلم کی باغ نہیں کہوں گا، کیونکہ اردو میں باغ کو ہم مذکر سمجھتے ہیں. لیکن عربی میں جو اس کا لفظ ہے وہ ہے جنتن، تو وہ مؤنث ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تا مربوطہ ہے. دوسری مثال دیکھیے حیاتن، جس کو ہم اردو میں زندگی کہتے ہیں. ہم اردو میں بھی عام طور پر حیات استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے لکھتے ہیں، تا کھلی والی لکھتے ہیں. تو حیاتن، پھر زکاتن، ٹھیک ہے، قیامتن، سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، حدیقتن بھی باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پارک کو کہتے ہیں. یہ جو جنتن ہے نا، یہ ذرا باغ کی طرف زیادہ ہے، اور حدیقتن کا زیادہ مطلب ہے پارک، جس میں یہ جو پکنک وغیرہ منانے کی جو جگہ بنتی ہوتی ہے نا، تو اس کو حدیقہ کہتے ہیں. تو یہ مثالیں کیا ہیں؟ ایسا مؤنث لفظی جس کے آخر میں تا مربوطہ ہے. اچھا، لیکن جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا نا کہ جو بھی قاعدہ ہم پڑھیں گے نا، اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ایکسیپشن ہوں گی، کچھ استثنیات ہوں گی، تو وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. کہ یعنی عام طور پر ایسا اسم جس کے آخر میں تا مربوطہ ہو وہ مؤنث ہوگا، لیکن 100% ہر اسم تا مربوطہ والا مذکر مؤنث نہیں ہوگا. کچھ مذکر بھی ہوں گے، تو لیکن وہ چند ایک ہوں گے تو وہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں. یہ استثنیات کی مثالیں دیکھیے. علامتن، علامہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، علامہ اقبال، یعنی بہت پڑھا لکھا عالم فاضل شخص ہو تو اس کو علامہ کہتے ہیں، لیکن یہ مذکر ہے، حالانکہ اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے. اسی طرح خلیفہ، ہم کہتے ہیں نا خلیفۃ المسلمین، مسلمان حکمران. پھر طلحہ جو ہے یہ نام ہے ایک صحابی کا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں مذکر لوگوں کا، مردوں کا، بچوں کا نام ہوتا ہے طلحہ. پھر حذیفہ، یہ بھی نام ہے مذکر کا. اسامہ، یہ بھی مذکر نام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسیپشنز ہیں چند ایک، لیکن ان کے علاوہ عام طور پر کوئی بھی اسم جس کے آخر میں تا مربوطہ ہو تو وہ مؤنث ہی ہوگا. یہ ہو گئی پہلی طریقہ جو ہے نا تا مربوطہ والا، اس کی مثالیں. ابھی آپ مزید دیکھیے کہ ایک تو یہ نوٹ کر لیں بات کہ اکثر مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مذکر کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آخر میں تا مربوطہ کا اضافہ کر دیا جائے. مثلا یہ اس کی مثال دیکھیے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور اس سے بن گیا ابنتن بیٹی. کیسے بنا ہے؟ کہ اگر میں یہاں لکھوں ابن، ابنن، اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ابن
اور یہ جو نون کے اوپر دو پیش ہیں اس کی بجائے زبر لگا دی اور آخر میں گول تا لگا دی، تا مربوطہ، تو یہ بن گیا ابنتن۔ تو یعنی اگر مذکر مؤنث مذکر اسم ہو اور اس سے ہم نے مؤنث بنانا ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ہر اسم پہ یہ فٹ نہیں آئے گا لیکن زیادہ تر ایسے بن جائیں گے، یعنی ابن ہے تو آخری حرف پہ زبر لگائیں اور آخر میں تا مربوطہ لگا دیں۔ دوسری مثال دیکھیں، یہ حسن، اس سے حسنتن بن گیا، کافر سے کافرتن، جمیل سے جمیلتن، شدید سے شدیدتن، عابد سے عابدتن۔ اسی طرح اور بہت سے الفاظ ہیں، شاہد سے شاہدتن، خالد سے خالدتن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یعنی اس طرح سے بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں مذکر سے مؤنث۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی دوسری جو قسم ہے یعنی الف مکسورہ والی، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں جی کہ مثلاً حسنہ، یہ الف مکسورہ کی مثالیں۔ حسنہ آپ دیکھ رہے ہیں، حسن سے حسنہ، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اور آخر میں حمزہ ہے یا کی شکل کا، تو حسنہ اس کا مطلب ہے سب سے حسین، اور یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ اسی طرح صغرا، یہ تو جانا پہچانا لفظ ہے۔ پھر کبرا، یہ بھی جانا پہچانا لفظ ہے۔ بشرا بھی ہمارے ہاں نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مؤنث ہیں جن کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ یہاں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، مستثنا ہیں، کچھ الفاظ جو اس شکل کے ہوں گے لیکن وہ مذکر ہوں گے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ۔ اب یہ مثالیں کیا ہیں کہ یہ ہیں تو الف مکسورہ پہ ختم ہو رہے ہیں لیکن یہ مذکر ہیں، لیکن یہ چند ایک ہیں۔ زیادہ تر الفاظ، اکثر الفاظ جو الف مکسورہ پہ ختم ہوں گے وہ مؤنث لفظی ہوں گے۔ تیسری اور آخری مثال وہ ہم نے دیکھی، آخری حرف پر الف ممدودہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے، زرکا، پہلی مثال ہے زرکا، یہ دیکھیے زا، پھر را، پھر کاف، اور اس کے بعد کاف کے اوپر زبر ہے اور پھر الف ہے اور اس کے بعد حمزہ کی شکل ہے، اس کے اوپر پیش ہے۔ تو یہ زرکا، یہ ایکچولی رنگ کا نام ہے۔ نیلے رنگ کی کوئی چیز ہو اور مؤنث ہو تو ہم کہتے ہیں نا نیلی، یہ پینسل نیلی ہے یا یہ کتاب نیلی ہے، تو مؤنث چیز ہو تو ہم اس کو نیلی کہتے ہیں، جو مذکر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ نیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زرقاء۔ پھر اسی طرح صفراء، یہ زرد رنگ یا پیلا رنگ ہو اور کوئی چیز مؤنث ہو تو ہم کہیں گے یہ صفراء ہے۔ پھر اسی طرح حمراء، یہ سرخ ہے۔ اکثر جو رنگ ہے نا وہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں مؤنث شکل میں۔ اب اس کی مزید مثالیں دیکھیے، لفظی مؤنث الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کمپیریزن دیکھیے، یہ ادھر مذکر دیے ہوئے ہیں، ادھر مؤنث ہیں۔ تو مذکر میں اسود کہتے ہیں، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو، تو اس کی مؤنث کوئی ہو چیز جو کالے رنگ کی تو اس کو کہیں گے سودا، آخر میں یہ دیکھیے آپ الف ممدودہ ہے۔ تو ابید کہتے ہیں سفید رنگ کو، مذکر چیز ہوگی تو ہم کہیں گے یہ ابید ہے، اور مؤنث ہوگی تو بیدا۔ اسی طرح زرد رنگ یعنی پیلا رنگ اصفر، اور مؤنث ہوگا تو صفراء۔ پھر اخضر، سرخ رنگ کو کہتے ہیں، سوری ہرے رنگ کو کہتے ہیں یعنی سبز رنگ کو، اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ خضراء۔ پھر نیلے رنگ کو کہتے ہیں ازرق، تو مؤنث شکل ہوگی تو زرقاء، اور سرخ رنگ ہو یعنی لال رنگ تو احمر، اور مؤنث ہوگا تو حمراء۔ تو حمراء کہہ دیں گے، مؤنث چیز کوئی اور لال رنگ کی تو اس کو کہیں گے یہ حمراء ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو زیادہ تر مؤنث رنگ کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں، سودا، بیدا، صفرا وغیرہ، یہ آخر میں الف ممدود ہے۔ تو یہ بھی دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو تیسری قسم کیا ہے؟ یعنی پہلی تھی جس کے آخر میں تا مربوطہ ہو تو وہ لفظ بھی مؤنث ہوگا، اور اگر الف مکسورہ ہو تو پھر بھی مؤنث ہوگا، اور اگر آخر میں الف ممدودہ ہو تو پھر بھی وہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح اب ہم نے یعنی بیسیکلی دو سیکھ لیے، ایک مؤنث حقیقی، دوسرا مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی ہم نے دیکھا کہ جس میں مؤنث کے اگینسٹ کوئی حقیقی مذکر ہو تو ہم کہیں گے یہ مؤنث حقیقی ہے،
دوسری قسم یا دوسرا طریقہ مونس لفظی کو پہچاننے کا کیا ہے؟ مونس کو پہچاننے کا کیا ہے؟ مونس لفظی، یعنی لفظ کو دیکھتے ہی ہمیں اگر نظر آئے کہ آخر میں تا مربوطہ ہے تو پھر بھی وہ مونس ہے، اگر آخر میں الف مکسورہ ہے تو پھر بھی وہ مونس ہے، اور اگر الف ممدودہ ہے تو پھر بھی وہ مونس ہے، سوائے چند ایکسیپشنز کے۔ اب تیسرا اور آخری طریقہ جو مونس اسم کو پہچاننے کا ہے وہ، یعنی اگر ایک کوئی بہت سے اسماء ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت نہ تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث ہوتے ہیں، یعنی مؤنث کے لحاظ سے وہ یعنی پتہ نہیں چلتا، جیسے ہم نے جو دو طریقے سیکھے ہیں نا، ایک مؤنث حقیقی، دوسرا مؤنث لفظی۔ اب کوئی ایسا اسم ہو جو جس کے اگینسٹ کوئی مذکر حقیقی بھی نہ پتہ چل رہا ہو اور لفظ کے اعتبار سے بھی اس کے میں اندر کوئی علامت نہ ہو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے، تو پھر تیسری صورت میں کیا ہوگا؟ ایسے اسماء کی جنس کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ اہل زبان ان کو کیا مانتے ہیں، یعنی عربی بولنے والے لوگ اگر کہیں کہ جی یہ لفظ یا یہ اسم مؤنث ہے تو پھر ہم اس کو مؤنث مانیں گے، یا تو وہ حقیقی مؤنث ہو یا لفظی مؤنث ہو، لیکن اگر ان دونوں میں سے وہ کوئی فٹ نہیں ہو رہا، کوئی تیسرا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ عرب لوگ جو ہیں اس اسم کو مؤنث مانتے ہیں یا مذکر مانتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر سورج جو ہے لفظ، یہ اردو میں ہم مذکر مانتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں مثال دی تھی نا، سورج مشرق سے نکلتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے نکلتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج مذکر ہے۔ لیکن عرب لوگ جو ہیں وہ شمسن، یعنی جو اردو کا سورج کا عربی لفظ ہے وہ ہے شمسن، تو اس کو وہ مؤنث سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا جب ہم عربی میں شمس استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کو جملے میں مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے۔ تو ایسے اسی طرح جن اسماء کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ سماعی کا مطلب کیا ہے؟ سماعت، یعنی ہم جو ایسے سنتے ہیں ویسے ہی مان لیتے ہیں، یعنی عرب لوگ جس طرح کسی لفظ کو اگر مؤنث کہیں گے تو ہم نے جیسے سنا اس کو ویسے ایکسیپٹ کر لیا، تو یہ کہلاتے ہیں مؤنث سماعی، ٹھیک ہے، یعنی سن کے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے۔ تو اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ اب دیکھیے اس میں کچھ الفاظ دے، کیونکہ یہ جو مؤنث سماعی ہے اب ظاہر ہے یہ تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا نا، کوئی چونکہ نہ اس میں علامت ہے کوئی مؤنث کی اور نہ ہی یہ مؤنث حقیقی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا اسم ہے جو مؤنث سماعی ہے؟ تو وہ پھر ہمیں ان دو کے علاوہ جو بچیں گے وہ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے۔ تو ان میں سے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے یہ تمام حروف تہجی، یعنی ہم نے شروع میں جو پہلا لیسن پڑھا تھا نا الفابیٹس کا، یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں وہ مؤنث، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسری قسم کیا ہے کہ ملکوں، شہروں، قصبوں اور قبیلوں کے نام، یہ سارے مؤنث ہیں۔ عربی، ہم عربی کی بات کر رہے ہیں، عربی زبان میں جب ہم حروف تہجی کا استعمال کریں گے تب بھی مؤنث، اور ملک، شہر، قصبہ یا قبیلہ کوئی ہوگا، جیسے یہ دیکھیے الشام، قریش، مصر، یہ سارے مؤنث کے طور پر استعمال ہوں گے۔ پھر دوزخ یا آگ کے جتنے نام ہیں وہ بھی مؤنث شمار کیے جاتے ہیں، جیسے النار، جہنم، جہیم، السعیر، سقر، حاویہ، یہ سارے جہنم کے مختلف نام ہیں، تو یہ بھی مؤنث سمجھے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ جی انسانی جسم کے اکثر جڑواں اعضاء، یعنی جو دو دو حصے ہوتے ہیں نا جسم کے، مثلاً ہاتھ دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگ، رجلن، یہ بھی دو ہوتی ہیں، اذنن، کان جو ہیں یہ بھی دو ہیں، آنکھیں، عینن، خدن، گال، اور مرفقن، اچھا یہ جو ہے نا عینن تک، یہ ہیں جو دو دو مؤنث سمجھے جائیں گے، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے، جیسے خدن ہے نا، گال ہے، اور مرفقن کونی جو ہے یہ مذکر سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ گال بھی دو ہیں انسانی جسم میں اور کونیاں بھی دو ہیں، لیکن بس یہ چونکہ سماعی ہے نا تو اہل عرب جس طرح سے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں ہم نے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ہمارا چونکہ فوکس قرآن پاک ہے تو قرآن پاک میں بھی عین اسی لحاظ سے ان کو استعمال کیا گیا، اس لیے لہٰذا ہم ان کو ایسے ہی فالو کریں گے۔ تو انسانی جسم کے جو جڑواں حصے ہیں ان میں سے اکثر مؤنث ہیں، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ اچھا، پانچویں قسم جو آخری ہے وہ ہے شراب کے مختلف نام، تو جیسے ایک نام یا مثال دی ہے نا خمرن، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اب نیچے ایک پراپر طریقے سے ان کی مثالیں دی گئی ہیں، وہی جو جن کا ہم نے اوپر نام لیا نا، یہ دیکھیے
इंसानी अज़ा के जो नाम जोड़ों की शक्ल में हैं जिनको मुअन्नस समझा जाता है वो यदुन हाथ, उज़ुनुन कान, रकबतुन घुटने, साकुन पिंडली, रिजलुन टांग, ऐनुन आंख और कदमुन पाँव। लेकिन इस्तिस्ना कौन सा है? मिरफकुन कोनी और खद्दुन, ये दो अस्मा जो हैं ये मुज़क्कर हैं। बाकी इंसानी जिस्म के जो अज़ा ये जो ऊपर लिखे हुए हैं जो दो दो हैं, यानी इंसान के जिस्म में जो दो दो हैं वो ज्यादातर मुअन्नस समझे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बस थोड़ा सा हमारा लेसन बाकी है। छठे नंबर पे जो मुअन्नस समाई है वो है हवाओं के नाम। हवा के मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं अरबी में, तो वो सारे के सारे मुअन्नस होंगे। जैसे रीह, तो ये तो आम हवा को कहते हैं रीहुन। बादुन जो ठंडी हवा होती है, समून जो गर्म हवा होती है, रीहुन तय्यबुन वो जो यानी अच्छी हवा, रीहुन सरसरुन, ये सारी हवाओं के नाम भी इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में। तो ये हवा का जो भी नाम जिस तरीके से भी आए ये भी मुअन्नस तसव्वुर होगा, ये भी मुअन्नस समाई है। यानी इसका कोई रूल नहीं है कि हम जिसकी बुनियाद पे याद कर सकेंगे जी इसको देख के या इसको इसमें ये अलामत है। तो ये हमने याद रखना है कि हवाओं के नाम जो हैं वो मुअन्नस। अच्छा, सातवीं और आखिरी किस्म जो मुअन्नस समाई की है वो है अस्माए मज़कूरा के अलावा, मज़कूरा यानी ऊपर जो आ गए उनके अलावा भी बाज ऐसे इसम हैं जिनको अहले अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इनमें से चंद एक ये हैं जी। अर्दुन यानी जमीन, ठीक है जी। शम्सुन सूरज, उसका ऊपर भी जिक्र आ गया था। दारुन घर, हरबुन लड़ाई, दलवुन ये पानी का जो बर्तन होता है, डोल टाइप जो होता है। फिर नफ्सुन जान, समाउन आसमान, असन असा जिसको हम मुख्तसर कहते हैं ना लाठी, बेरुन कुएं को कहते हैं बेर, और गिलास को कहते हैं कासुन, और ख्वाब को कहते हैं रोया। अब वो बाद में दोबारा फिर कहूंगा कि हमने उर्दू और अरबी में फर्क रखना है। बाज अल्फाज अरबी के जो हैं वो 100% उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं एज इट इज, लेकिन ये मुज़क्कर मुअन्नस के मामले में आपने एहतियात करनी है कि ये नहीं समझे। जैसे नफ्स है ना, अब नफ्स हम कहते हैं ना मेरे नफ्स या हमारा जो नफ्स है वो हमें बहकाता है या मेरे नफ्स के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अरबी में नफ्स जो है ना वो मुअन्नस है। हम उर्दू में इसको मुज़क्कर के तौर पर लेते हैं। इसी तरह समाउन आसमान, अब आसमान को हम मुज़क्कर मानते हैं लेकिन अरबी में ये मुअन्नस है। शम्सुन सूरज की मिसाल जैसे मैंने पहले दी, वो भी मामला हमारा मुख्तलिफ है अरबी और उर्दू का। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये अल्फाज वो हैं जो मुअन्नस से समाई में आते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जो आखिरी बात है वो ये है कि कुछ अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस में यकसां इस्तेमाल होते हैं, यानी उसको आप अरबी में इस्तेमाल करते हुए मुज़क्कर के तौर पर जुमले में इस्तेमाल कर लें चाहे मुअन्नस के तौर पर, तो वो दोनों लिहाज से सही है। तो उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। सूकुन बाजार है, बलदुन मुल्क है, सबीलुन रास्ता है, और ये सारे जितने अल्फाज लिखे हुए हैं ना वन बाई वन सारों का जिक्र करना जरूरी नहीं है, आपके सामने आपके नोट्स में मौजूद है। तो ये वाले अल्फाज मुज़क्कर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन बहुत अहम है लेकिन बड़ा आसान है कि हमने देखना है कि कोई इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये हमें तय करना जरूरी है इससे पहले कि हम उसको जुमले में इस्तेमाल करने। तो हमने कैसे देखना है उसको? पहले तो हमने देखना है कि क्या ये मुअन्नस हकीकी है। अगर मुअन्नस हकीकी है तो पता चल गया कि ये मुअन्नस है। अगर ये पता नहीं चल रहा कि ये हकीकी है या नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके पे जाएंगे, उसकी लफ्जी शक्ल देखेंगे कि इसके आखिर में अगर गोलता है या अलिफ मकसूरा है या अलिफ ममदूदा है, इन तीनों में से कोई है तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये लफ्जी लिहाज से मुअन्नस है। और अगर इन दोनों पे कोई लफ्ज फिट नहीं बैठ रहा तो फिर हम देखेंगे कि ये कोई मुअन्नस समाई में से तो नहीं है, यानी अहले अरब जिसको मुअन्नस मानते हो, और अगर उनमें भी नहीं है तो फिर समझ जाएंगे वो मुज़क्कर है। तो ये इस तरीके से हमने जांचना है पहले इसम को इस्तेमाल से पहले। जैसे हमने शुरू में पिछले लेसन में देखा था कि हमने तय करना है कि ये लफ्ज नकिरा है या मारिफा है। अब दूसरे स्टेज पे आपने क्या समझना है कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो ये दो अहम बातें हमारी तय हो गई। अब इसके बाद आज का लेसन में कुछ तो ये जदीद कलमात हैं, ये आपके जस्ट समझने के लिए कि आप अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कर लें, क्योंकि ये अल्फाज फिर हमारे जुमलों में इस्तेमाल होंगे ताकि आपको पता हो कि इन अल्फाज की अरबी क्या है।
اب آتے ہیں جی ہم تمرین کی طرف، یعنی ایکسرسائز جو آپ کے ذمہ، اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کے ذمہ کیا کام ہے. اس میں پہلے نمبر پہ ہے جی مندرجہ ذیل مذکر اور مؤنث اسم کی پہچان کریں اور اس کی وضاحت کریں. اب جیسے یہ ہے نا، یہ بنا ہوا ہے، یا تو آپ اسی کو پرنٹ کر کے کر سکتے ہیں یا پھر اپنے کسی پیج پہ اس کے ساتھ سے آپ اپنی کاپی پہ لکھ کے تو اس کی تصویر بنا لیں. یہ ہے نا شمسن. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر یہ مؤنث ہے، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ عربوں کے ہاں یہ مؤنث ہے، لیکن یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ کوئی مذکر مؤنث والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، حقیقی تو نہیں ہے. پھر لفظی کیا ہے؟ لفظ کے لحاظ سے بھی یہ نہیں لگ رہا، تو لہذا یہ سماعی ہے، تو یہاں ہم ٹک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا میں نے حل کر دیا کہ یہ مؤنث ہے اور سماعی ہے. پھر قمرن، اسی طرح رجلن. اچھا یہ رجلن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ہم ایک لفظ پڑھ چکے ہیں رجلن جس کا مطلب ہوتا ہے آدمی. یہ ہے رجلن جس کا مطلب ہے ٹانگ. یہ آج ہم نے نیا لفظ سیکھا ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ فل کرنا ہے. اور اگلے پیج پہ دیکھیے اسی طرح یہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ آپ نے غور کرنا ہے اور آپ کو یہ مل جائیں گے اسی میں سے جو آج ہم نے لیسن پڑھا نا، نوٹس کے اندر موجود ہے یہ ساری چیزیں. تو بس آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو انفن ہے، یہ تین جو قسمیں ہم نے مؤنث کی پڑھی ہیں ان میں سے کہیں آ رہا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو یہ کون سا ہے. تو اس حساب سے آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کے بعد پھر لکھنا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا لفظی ہے یا سماعی. اچھا جی، اس کے بعد اگلی چیز ہے، یہ آپ نے ان کے بنانے ہیں. یہ مذکر دیے ہوئے ہیں یہ والے، اور ان کے اگینسٹ ان کا مؤنث لکھنا ہے آپ نے. اور یہ بھی ہمارے لیسن کے اندر سے لیے گئے ہیں، صرف آپ نے جسٹ وہاں سے دیکھ کے یہاں لکھ دینا ہے ایک دفعہ، تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو آپ کو پھر بھولیں گے نہیں. مشکل کوئی بھی نہیں ہے اس میں سوال، لیکن کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے. یہ اگلے پیج پہ بھی یہ وہی الفاظ دیے گئے ہیں جن کا آپ نے مؤنث لکھنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، یہ مذکر دیے گئے ہیں اور یہاں آپ نے مؤنث کرنا. اچھا اگلا سوال ہے جی کہ جن سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، وہی جو ابھی ہم نے پڑھا مذکر اور مؤنث والی بات. پھر مؤنث کی کتنی اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے ایک ایک مثال دیں. مندرجہ ذیل اسماء مؤنث کا کون سی قسم سے تعلق ہے. ابھی دیکھیے یہ الفاظ دیے گئے ہیں اتنے، اور ان میں سے آپ نے جسٹ یہ بتانا ہے کہ یہ ہیں تو سارے مؤنث. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ حقیقی مؤنث ہے یا لفظی ہے یا سماعی ہے. اس کے لیے آپ بے شک 3 کالم بنا لیں، ایک پہ حقیقی لکھ لیں، دوسرے پہ لفظی اور تیسرے پہ سماعی، اور نیچے اس کے جو جہاں پہ فٹ آتا ہے اس کالم میں لکھ دیں، یا آپ کسی اور طریقے سے روز میں لکھنا چاہیں جیسے آپ کو سہولت لگے. اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو علیحدہ علیحدہ کریں. اب یہ جتنے دیے گئے ہیں اسماء، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 حصے بنا لینے، ایک طرف مذکر لکھتے جائیں، دوسری طرف مؤنث لکھتے جائیں، یا اسی کے اوپر ٹک کرتے جائیں جیسے آپ کو آسانی لگے. بس آپ کا ایک طریقہ، یعنی اس کو کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد یہ آخری چیز جو ہے اس سلسلے میں، یہ قرآن پاک سے مثالیں دی گئی ہیں. یہ ہے فیہا عین جاریہ. یہ الفاظ ہیں سورہ الغاشیہ سے. ٹھیک ہے، اور جاریہ کے نیچے انڈر لائن ہے. تو یہ جتنے الفاظ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے خط کشیدہ، یہ مؤنث ہے سارے کے سارے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ کو اس کی قسم کے مطابق، یعنی یہ کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، وہی جو ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں نا، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، مؤنث سماعی. تو آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے. یہ ادھر ترجمہ کیا ہوا ہے انہیں الفاظ کا، یہ عربی کے الفاظ ہیں قرآن سے. یہ آگے نیلے رنگ میں جو بریکٹ میں یہ سورہ کا نام دیا گیا ہے، کس سورہ سے لیا گیا ہے. تو ان میں جو الفاظ ہیں نا، یہ جاریہ، واسعہ، سفرہ، السماء، الفلک اور سکر اور الجنہ، ان الفاظ کا معنی بھی آگے دیا ہوا ہے. آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ 3 جو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں مؤنث کی، ان میں سے کون سی قسم ہے. یہ آپ بے شک یہاں یہ جو جگہ ہے ادھر لکھ دیں ان کا نام، یا یہاں آگے کہیں کسی خالی جگہ پہ لکھ دیں. تو آپ نے یہ بڑا آسان لگے گا، آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا بس، لیکن مشکل نہیں ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے جی. تھوڑا لمبا لگا ہوگا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ مشکل نہیں ہے، آسان سی چیزیں ہیں. بہت سی چیزیں آپ کو پہلے ہی آتی ہوں گی
اور اگر کوئی نہیں آتی تھی تو وہ آپ نے سن کے انشاءاللہ سمجھ لی ہوگی. آپ کے نوٹس بڑے آسان طریقے سے لکھے ہوئے ہیں, ان کو پڑھ لیں دوبارہ سے, اور یہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ, تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں دوبارہ سے اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. تو اس لحاظ سے ہمارا یہ آج کا لیسن تو پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.